تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تم دونوں نے مجھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدہ بیمار ہے، اور جس بیماری اور جس تکلیف کی حالت میں سیدہ وفات پاتی ہیں اس وقت کی یہ بات ہے۔ فرماتی ہیں میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ پاک صدیقۃ الکبریٰ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئی اور اپنی وفات تک ناراض تھیں، ٹھیک ہے، یہ اس بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت جناب ابو بکر و عمر کو سیدہ کے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں دفن کیا، ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ٹھیک ہے ایک۔ اس کے بعد اور بھی تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ حضرت جناب ابو بکر حضرت عمر آئے سیدہ کی کو راضی کرنے کے لیے، سیدہ راضی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ پر راضی ہوں، خدا آپ پر راضی ہو۔ اچھا، مجھے اس پر خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سیدہ راضی ہیں تو اچھی بات ہے، سیدہ حضرت ابو بکر و عمر سے راضی ہیں تو اچھی بات ہے، جس سے سیدہ راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے، اس پر مصطفیٰ راضی ہے۔ میں کوئی اس بات پر خوش ہوں کہ بھئی سیدہ ناراض ہی جائے تو میں اس بات پر خوش ہوں، حضرت جناب ابو بکر و عمر کے ساتھ سیدہ ناراض ہوں تو میں اس پر خوش ہوں، خدا کی قسم میں خوش نہیں ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ سیدہ راضی نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ کہاں پہ ہے؟ میں اپنے گھر سے کوئی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اہل سنت کتب کے کچھ حوالے پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میری دل کی خوشی تو یہ نہیں ہے نا کہ بھئی جناب سیدہ ناراض ہی ہوں حضرت جناب ابو بکر و عمر کے ساتھ تو پھر میں تبھی خوش ہوں، ایسا بھائی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آپ کی خدمت میں الامامہ والسیاسہ، الامامہ والسیاسہ یہ کتاب ہے، المعروف بتاریخ الخلفاء، یعنی خلفاء کی ابن قتیبہ دینوری کی یہ کتاب ہے، اور یہ اہل سنت یعنی اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ کی کتاب ہے، بھائی یہ ایسے ہی شیعہ جیسے میں آپ کے سامنے شیعہ بیٹھا ہوں، میں اس وقت محب اہل بیت ہوں نا، ٹھیک ہے، خدا کی قسم اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو شیعہ، یہ ایسا ہی شیعہ ہے، وگرنہ اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ دینوری یہ جو ہے الامامہ والسیاسہ کے جو مصنف ہیں یہ اہل سنت ہے۔ اب آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں اس کتاب، لے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 1 ہے دینوری کی الامامت والسیاست، اس کا صفحہ نمبر ہے 31، آپ کی خدمت میں عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ضعیف کہہ دیں جو کچھ مرضی کہہ دیں، بھائی کہہ سکتے ہیں لیکن انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت جناب ابو بکر فرماتے ہیں، فقال عمر لابی بکر، حضرت جناب عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انطلقا بنا الی فاطمہ، میرے ساتھ چلیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، فانا قد اغضبناها، ہم نے انہیں غضبناک بھی کیا ہے اور انہیں ہم نے تکلیف دی ہے، فانطلقنا جميعا، یہ فانطلقا جميعا دونوں حضرات شیخین آئے، فاستأذنا علی فاطمہ، انہوں نے آ کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت مانگی، فلم تأذن لہما، انہوں نے اجازت نہیں دی، فاتیا علیا فکلماہ، تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ بات کریں، فادخلہما علیہا، کہ وہ ہمیں گھر میں داخل ہونے دیں، یعنی سیدہ نے اجازت نہیں دی، اس کے بعد وہ امیر المومنین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمیں اجازت دیں، فلما قعد عندها، ٹھیک ہے، وہ اجازت مل گئی، وہ داخل ہو گئے، امیر المومنین کے کہنے پر سیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، اگر آج آ جائیں گے تو مزید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھ کے اتمام حجت کروں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی۔ حضرت فلما قعد عندها، جب قعدا دونوں حضرات شیخین بیٹھ گئے تو پھر کیا کہا، فحولت وجهها الى الحائط، تو سیدہ نے اپنا چہرہ ادھر دیوار کی طرف موڑ لیا، فسلم علیہا، دونوں نے سلام کیا، فلم ترد علیہم السلام، تو سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب مجھے بتائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو دین کو بہت سمجھتی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، وارث علم نبوی ہے، اس سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فتکلم ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر نے بات شروع کر دی، فقال یا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیٹی، واللہ ان قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کی قرابت اپنی قرابت سے بھی زیادہ یعنی کہ محبوب ہے، وانک احب الی من عائشہ ابنتی، اور آپ مجھے میری عائشہ بیٹی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ولوددت یوم مات ابوک انی مت، ہاں کاش، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کاش اس دن میں بھی مر جاتا جس دن آپ کے بابا جان یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تھے، ولا ابقى بعدہ، میں بعد میں نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے یہاں پہ اب دیکھیں جو اعتراف ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باوجود اس کے آپ کے شرف کو، آپ کی عزت کو سمجھنے کے باوجود بھی آپ سے امنع کا حق کہوں، آپ سے حق جو ہے وہ روکے رکھا ہوا، میراث کا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا میراث تھا رسول اللہ سے میں نے وہ آپ سے روکا، الا انی سمعت، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو صدق نہیں دیا اس پر یہ وجہ تھی کہ سمعت ابا کا، میں نے آپ کے بابا سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا، اس پر میرے پاس یہ دلیل موجود ہے۔ فقالت، تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے اب آپ نے گفتگو شروع کی،
امیر المومنین کی زوجہ محترمہ سیدۃ نساء العالمین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ارأیتکما، کیا میں تم سے حدیث بیان کروں، حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعرفانہ و تفعلانہ، میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتی ہوں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو؟ یہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، قالا نعم، تو انہوں نے حضرات شیخین نے فرمایا ہاں ہم سنیں گے بھی، ہم عمل بھی کریں گے۔ تو فقالت، فرمایا نشدتکم اللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتی ہوں، الم تسمعا، کیا تم نے نہیں سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ نے فرمایا رضا فاطمہ من رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، وسخط فاطمہ من سخطی، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فمن احب فاطمہ ابنتی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی، فقط احبنی، ومن ارضى فاطمہ، جس نے فاطمہ کو راضی کیا، فقط ارضانی، اس نے مجھے راضی کیا، ومن اسخط فاطمہ، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقط اسخطنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ قالا، تو حضرات شیخین نے فرمایا نعم، ہم نے سنا، سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالت انی اشہد اللہ وملائکتہ، میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، انکما اسخطتمانی، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تم دونوں نے مجھے، یہ اس وقت کی ہے بات ہے جب سیدہ بیمار ہے، اور جس بیماری اور جس تکلیف کی حالت میں سیدہ وفات پاتی ہیں، اس وقت کی یہ بات ہے۔ فرماتی ہیں میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، وما ارضیتمانی، اور تم نے مجھے راضی نہیں کیا، ولئن لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر میں لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی، فاشکونکما الیہ، میں تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ فقال ابو بکر انا اعوذ باللہ تعالی من سخطہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے، وسخطی کی، اور آپ کی ناراضگی سے، یا فاطمہ اے فاطمہ، ثم انتحب ابو بکر ویبکی، پھر حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر، جناب ابو بکر جو ہیں وہ سخت آپ رونا شروع ہو گئی، حتی قادت نفسہ ان تضحک، حتیٰ کہ آپ کی جان نکلنے والی تھی، وہی تقول، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں واللہ لأعودن علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، اللہ کی قسم، ادعون اللہ علیک، میں اللہ کی قسم ہر نماز میں آپ کے خلاف، علیکہ آپ کے خلاف، ہر نماز میں جو بھی نماز پڑھوں گی اس میں آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کروں گی، یہ سیدہ فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کل صلاۃ ثم خرج باکیا فاجتمع علیہ الناس، پھر وہ حضرت جناب ابو بکر لوگوں کی طرف نکلے اور پھر جناب لوگوں کی طرف، فقال لهم، فرمایا انہوں نے کہ ببیعۃ کل رجل منکم معانکا، اور پھر لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیعت کا جو میرے گلے ڈالا ہے وہ نکال کے لے جاؤ، میں اس پر خوش نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تم چھوڑ دو، مجھے اس آپ کی بیعت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے حامی ہیں، آپ ہمارے ناصر ہیں، لہٰذا ایسا نہ کیجیے گا۔ فلم یبایع علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم حتی ماتت فاطمہ السلام اللہ علیہا، پھر امیر المومنین نے اتنی وقت تک بیعت نہیں کی جب تک حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات رہیں۔ اب یہ ایک روایت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں الامامت و سیاست سے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جناب۔ اس روایت کو پیش کرنے والے، لکھنے والے ہیں جی جناب جریر طبری، ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ لابن جعفر بن محمد جریر بن رستم الطبری، ٹھیک ہے جی۔ اس کا صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جناب 46 صفحہ نمبر ہے 46، ٹھیک ہے، یہ جریر طبری ہے۔ اچھا، طبری بھی شیعہ ہے، دینوری آپ کو ان کے پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یاد سن لیں یہاں پہ، وبعد وفات ابیہا، سیدہ پاک کے والد محترم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، 75 یومن، یعنی 75 دن تک سیدہ پاک زندہ رہیں۔ کتنے دن؟ 75 دن تک۔ یہ شیعہ سنی میں دونوں یہی تقریباً قریب ہے یہ۔ اور پھر آپ کی جو ہوئی ہے، اچھا یہاں پہ یہی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، وَكَانَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہاں پہ تبری نے کہا رجلان، ٹھیک ہے، میں بھی رجلان ہی کہہ دیتا ہوں، نہیں نام لیتے بھائی، ابن جریر طبری نے نام نہیں لیا، ہم بھی نہیں لیتے۔ وَكَانَ رَجُلَان، دو بندے تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے، سألا، ان دونوں نے سوال کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، ان یشفع لہما، کہ وہ ہماری سفارش کریں، فسألہا، تو پھر امیر المومنین نے سیدہ پاک سے سفارش، یہ سفارش کس بات کی تھی کہ ہم سیدہ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں اور سیدہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، اس کی سفارش ہم سے جو کیجئے اور ہم جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فاجابت، تو سیدہ نے اجازت دے دی۔ دیکھیں وقت کے امام کو سیدہ ناراض نہیں کر رہی، کہتی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ولما دخل علیہا، جب دونوں رجلان، دو بندے جب آئے، وقال لہا، انہوں نے کہا کیف انت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیف انت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی بیٹی کیسے حالات ہیں؟ فقالت بخیر بحمد للہ،
انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا ثم قال لهما، پھر فرمایا اما سمعت ما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا تھا؟ یقول، آپ فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. قالا، تو دونوں نے فرمایا بلا کیوں نہیں. قالت، تو پھر سیدہ نے فرمایا واللہ لقد آذیتمانی، اللہ کی قسم تم دونوں نے مجھے تکلیف دی. فخرجا من عندها وهي ساخطۃ علیہا رجلان، یہ دونوں بندے چلے گئے اس حالت میں کہ امیر المومنین کی پاک زوجہ اور بضع رسول ان دونوں سے ساخطۃ ناراض تھی. وہی ساخطۃ علیہ، اور وہ ناراض تھی. کہاں ہے؟ سیدہ راضی ہو گئی تھی. ایک روایت پیش کی جاتی ہے محب الدین تبری کی کہ جی سیدہ ناراض ہو گئی تھی، سیدہ راضی ہو گئی تھی. روایت ٹھیک نہیں ہے. ان روایات کے حوالے سے یہ تفصیل کے ساتھ ہے اور وہاں پہ قلیل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی میں نے آپ کی خدمت میں 2 روایات رکھی ہیں. اور پھر ہم اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر ترین کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرات شیخین سے ناراض رہیں، اتنی دیر تک ناراض رہیں کہ آپ فوت ہو گئیں، یہاں تک کہ جنازے میں آنے کی بھی ان دونوں حضرات رجلان کو اجازت نہیں تھی. یہ بات اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.